کے اشک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے چاند کا 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی۔ ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں۔ وہ جو زندگی لے کر آئے خوبصورت، اس زندگی کو اپنانے میں میرا اللہ راضی ہے، اور اس محبوب کی زندگی کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچائے۔ زندگی تو بہت بڑی چیز، حجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمراء، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں جو میں نے آپ کو گن کے سنا دی ہیں۔ 9 بکریاں تھیں، اور اس میں ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یم، 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، 4 اونٹنیاں تھی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اور اتنی ڈیٹیل۔ آپ نے مدینہ سے حج کا سفر شروع کیا اپنی اونٹنی قصوا پر، آپ نے 9 تاریخ کو خطبہ دیا اپنی اونٹنی قصوا پر، اب حج کے بعد طواف، اس کے قربانی کے بعد طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے اپنی اونٹنی جدعا پر، آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی عزبا پر۔ یہ پیار ہے میرے اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی اتنی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھپنے دیا۔ اگر ہمیں خطبے کا پتہ ہونا چاہیے چونکہ وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ عزبا اونٹنی پہ سوار تھے، اور اگلی بتاؤں، ابو بکرا یہ سقفی ہیں، یہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور اونٹنی کا لعاب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا۔ اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، عفیر اور یعفور، 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ، گھوڑے آپ نے بہت خوبصورت رکھے، میں قربان جاؤں۔ اعلیٰ سواریوں پہ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو۔ گلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے کہ سارے پھولوں میں نمایاں نظر۔ جب بھی ہم گفٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں گلاب سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سارے گھوڑوں میں کھڑا ہوا نظر آتا تھا، میرے نبی اس پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سکب، سکب کہتے ہیں یوں انڈیلنے کو، اب پانی انڈیل، جو پانی انڈیلے تو ایک تار بن جاتا، دھار بن جاتی، وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ لگتا تھا جیسے پانی کی دھار بن گئی۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ، سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، وہ اتنا تیز بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا یعصوب، یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کی ملکہ کو۔ تو اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں گے ذرا شیشہ لگا کر تو آپ کو شہد کی مکھی کی ملکہ سب سے نمایاں نظر آئے گی، اور ایک شہد کے چھتے میں منیمم 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں، 30,000، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم سے کم 30,000۔ تو وہ اس کا نام تھا یعصوب، کہ وہ 30,000 گھوڑوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا۔ تو میں آپ کو کتنی، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں، لیکن یہ وہ چیز ہیں اگر ہمیں آپ کے گھوڑوں کا پتہ نہ ہو تو اس پر تو کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے آدمی، اچھا یہ مطلب میری حیرانی ہے کہ میں جب حیران ہوتا ہوں، اچھا ہاں، اور میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو چہرے سے نہیں یہاں سے پتہ چلتا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا
اور عجیب اور مزے کی سنو، آپ کو برنی کھجور پسند تھی اور عجوا، یہ دو کھجوریں آپ کو پسند تھی۔ اب تو آپ کو کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل میں چلے جاؤ، کسی کتاب کا نام کلک کرو، ساری کتاب سامنے آ جائے۔ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح ایک خوبصورت زندگی گزاری، خوبصورت۔ آپ کے معجزات، ہم کہتے ہیں نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانی بے شمار ہیں، سب سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے آپ کے اچھے اخلاق، یہ سب سے بڑا معجزہ کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ایک بدو آتا ہے غورس، وہ تلوار آپ ہی کی اٹھا کر یہاں پسلی میں مارتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تلوار سیدھی کر دیتا ہے، بول اب تیار ہو جا، کون بچائے گا تجھے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کیا، ہن تو دس تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاونا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، قاتل کو معاف، اس طرح کا جاؤ معاف کیا۔ 21 سال مکے والے قتل کے منصوبے بناتے رہے، جب آپ فاتح بن کے داخل ہوئے آپ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ جو معجزے دیکھ کر، شکستیں دیکھ کر ایمان نہ لائے، اس دن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سارے مکے نے کلمہ پڑھ۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ دیکھا نہیں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر، یہی 3 نسبتیں ہیں۔ اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں۔ قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری۔ پھر برادری سے بھی باہر شادی کی، یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی۔ ہر نسل سے شادی کی، اوپر والے کا نظام ہے۔ اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں، عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا، عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ۔ جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، ٹھیک ہو۔ اب ایک حدیث سنو، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ
میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اچھا جی جنت یہی لبنی ہے جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نالی رانا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے، سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامند اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری۔ عرب میں عیب تھا یہ بتانا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ اس کے لیے موت تھی کہ مجلس میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار۔ تو بھری مجلس میں عمرو بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ سارے صحابہ ہل گئے، پوچھنے والا ہل گیا، وہ گھبرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے پتہ چلا لے کہ اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی، تو آپ یہ کہنے کے بجائے کہ ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ پھر حضرت عائشہ کو دہرایا، عائشہ کے ابا سے۔ یہ ایک گھر کی زندگی بتائی۔ اور عورتوں کا کیا کردار ہے کہ گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور جان قربان کر۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی، سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنا۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا۔ تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں۔ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیڑ یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، لیکن نبی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی۔ تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے،
شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور باہر نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری، تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں، تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے اور ان کی بخشش کو پنجاب کے ذمہ دار کیا تھا۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ سب والدین بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا، اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ ساتھ تو گھر ہیں۔ اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف جس نے مجھے تکلیف۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے۔ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم 5 قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں، ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں، وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی۔ حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے
یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ تو اب میں نے لگام لگی، میں اگر جا نہیں سکتا، وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے، اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ چاند کا 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی۔ ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں۔ کھڑے ہو جاتے، اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ پھر اولاد کا بھی رکھ کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں۔ میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا، تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں، تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے، تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر، اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں۔ حسن حسین، حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ پھر 10 مہینے بعد، اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جو کرتے پہلے کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ، حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں،
اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے. عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے. اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا. تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب. گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے. ایک دن کیا کیا، باہر نکلے. کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے. اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق ہے. تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا. تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا. پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے. اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا. پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر، جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول. ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے ہو، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوچاؤں، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوچاؤں. اے بے وقوف، میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے. کھیلتے ہیں، جی کھیل رہے ہیں. وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے. حسن حسین کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے. تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے. تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش. وہ حسین تکڑے ہو گئے. تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش. تو یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں. تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے. وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے. ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان. مطلب آپ کے دادا وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا، کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، ذبح کر دوں. اللہ نے 15 دے دیے. تو انہوں نے ایک جب سارے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کر لیا. کہا دیکھو بچوں میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 دیے تو میں ایک ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، میں ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ جی تیار. سبحان اللہ. آج کی اولاد تو باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ جاہلیت ہے اور کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ رکھو، تیار. کنی میں ایسے نہیں کروں، میں قرعہ ڈالوں، پرچی ڈالا. اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے حضرت عبداللہ تھے. پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکل آیا. تو عبد المطلب کا دل بھی مٹھی میں آیا، لیکن سردار تھے ڈٹ گئے. چھرا اٹھایا
اور لے کر چلے صفا کی طرف ذبح کرنے. تو ایک عرب سردار ہے عاص بن وائل، اس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا. وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول بچن ہے، پورا ہوگا. عاص نے کہا تیرے آگے بھی کوئی مراسی نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہوا ہے، میں نہیں ہونے دوں گا. وہ تو جھگڑا ہو گیا، سارا مکہ بھی عاص بن وائل کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے ہو گئے. کہا میں تب مانوں گا جب عصفان، مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر آتا ہے پہلا عصفان، وہ 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک نجومی کاہن تھا کہ وہ فیصلہ جو کرے گا وہ مانوں گا. کہ چلو سارا مکہ عصفان پہنچ گیا. نہیں عصفان نہیں، عصفان تو اس کی قطبہ نجران میں حجر میں ایک کاہنہ کی قطبہ، وہ 200-250-300 کلومیٹر کا، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا. کہ چلو سورا مکہ 250-300-400 کلومیٹر اس زمانے میں اونٹوں پر طے کر کے حجر پہنچے. حجر میں تھی کاہنہ قطبہ، اس کے سامنے کیس رکھا. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ. کہ ایسا کرو ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور کوڑا ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، پھر نام نکلے 10 اور بڑھا دو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10-10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو. اس پر عبد المطلب نے بھی کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اب یہ سارا قافلہ واپس آئے، مکے پہنچے. بیت اللہ کے اندر سارے مرد عورتیں کٹھے اور قرآن اندازی ہونے لگی. ادھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے اور لکھا، پرچے نہیں ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تیر. ایک تیر پہ لکھا عبداللہ، ایک پہ لکھا 10 اونٹ. اور وہ ایک ڈبے میں ڈالتے تھے، اوپر ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا، 2 نہیں. تو وہ مقرر ہوتا تھا، آدمی اس کو یوں ہلا کر پھینکتا تھا. تو 10 اونٹ عبداللہ ڈبے میں ڈالا، ہلا رہے، سب کے سہمے ہوئے دل یوں کر کے جو جھٹکا دیا تیر باہر نکلا تو دیکھا عبداللہ. تو انہوں نے دوسرے تیر پہ کر دیا 20 اونٹ اور 10 ادھر سے کھڑے کر دیے 10 کے ساتھ 20. اور پھر جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ. تو پھر ادھر لکھا 30 اونٹ اور ادھر سے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیے. پھر پھینکا عبداللہ تو 40. پھر پھینکا عبداللہ 50. پھر پھینکا عبداللہ 60. پھر پھینکا عبداللہ 70. پھر پھینکا عبداللہ 80. وہ مٹائیں اور رنگ فک مکے والوں کے کہ ایک کتھے جا گل کھلوڑی. پھر 80 عبداللہ نکلا عبداللہ. پھر 90 اور ادھر کر دیا. اب پیچھے خزانے میں صرف 10 اونٹ باقی رہ گئے. پھر کیا عبداللہ. اب 100 کے 100 ادھر آ گئے، پیچھے اونٹ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور لکھا عبداللہ 100 اونٹ. تو سب کے دل اچھل کے باہر آ رہے تھے. تو جب اس نے جو پھینکا تو دیکھا تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرہ لگایا کہ چلو بھائی کام ہو گیا. تو عبد المطلب کہنے نہیں ابھی کام نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کرو. دوبارہ ڈالا، پھر نکلا 100 اونٹ. اب تو بس کا نہیں، ایک دفعہ اور کرو. تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب کہنے لگے ہاں اب مجھے تسلی ہے. تو عبداللہ، حضرت عبداللہ کی اللہ نے چھری کے نیچے سے جان بچائی. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا ایک دمبا دے کر اور اپنے محبوب کے باپ کو چھری سے نکالا 100 اونٹ دے کر.